ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حضرات، گفتگو چل رہی ہے اس بات پر کہ سب سے پہلے توحید کی عظمت اور شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور پھر اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ میں نے ارشاد کیا تھا اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر اتباع کرنی ہے تو صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی بات کو شریعت قرار نہیں دیا جا سکتا. دین کے اندر اگر بات چلے گی تو صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اندر، اللہ رب العالمین کے اسماء میں، اللہ رب العالمین کے صفات میں، اللہ رب العالمین کے علی کل شیء قدیر ہونے میں، اللہ رب العالمین کے سمیع بصیر ہونے میں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو تنہا اکیلا ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا معاملہ ہو، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. پھر وہ کوئی امتی اور نبی تو دور کی بات ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے، بالکل اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نبوت میں، ان کی امامت میں اور ان کی رہنمائی کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کسی دوسرے نبی تو دور کی بات ہے، کسی بڑے سے بڑے جلیل القدر نبی کو بھی اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے۔ کیوں کہ دین کے اندر اگر بات چلے گی تو صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، پھر چاہے کوئی کتنا بڑا فقیہ ہی کیوں نہ آ جائے، پھر چاہے جتنا بڑا نبی ہی کیوں نہ آ جائے۔ حضرات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کے ماننے کا، اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اپنے نبوت و رسالت کے ماننے اور اس کے تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو خلعت رسالت و نبوت پہنائی، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا، اور آپ کو ایک ایسا ضابطۂ حیات عطا کیا کہ جو ضابطۂ حیات کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص شہر، کسی خاص بستی اور کسی خاص گروہ کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ دعوت اور یہ ضابطۂ حیات ساری کائنات کے لوگوں کے لیے تھی کہ اس سے پیشتر جتنے نبی، جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا کے اندر آتے رہے، سارے کے سارے نبیوں کی دعوت کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، تو صرف ان کی اپنی قوم کے لیے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی بن کر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن ان کی نبی اور پیغمبری، ان کی رسالت محدود تھی صرف قوم عاد کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نمائندہ بن کر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن ان کی رسالت محدود تھی صرف قوم سمود کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی بن کے آئے، لیکن ان کا دائرہ کار بھی محدود تھا، تو صرف بستی مدین کے لیے۔ اگلے آتے رہے، پچھلوں کی نبوتوں کو منسوخ کرتے رہے، ایک آتا گیا، پچھلے کی نبوت منسوخ ہوتے گئی، اور سارے کے سارے نبیوں کی نبوت کسی خاص قوم، کسی خاص بستی، کسی خاص قطع زمین کے لیے، کسی خاص شہریوں کے لیے تھی، کہ ان کی نبوت پورے عالم پر محیط نہیں تھی، ان کی نبوت سارے جہان پر پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، کہ جسے لوگ در یتیم کے نام سے جانتے تھے، کہ سارے لوگوں کی نبوت تو منسوخ ہو رہی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت تب تلک چلی جب تلک داؤد نہیں آ گئے، داؤد کا سکہ تب تلک چلا جب تلک سلیمان نہیں آ گئے، سلیمان کی بھی نبوت تب تلک چلی جب تلک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ گئے۔ اور ان ساروں کی نبوت محدود تھی کچھ خاص لوگوں کے لیے، کچھ خاص قوم کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی، جنہوں نے براہ راست اللہ رب العالمین سے کلام کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو طور کے پہاڑ پر بلا کر ان کو خلعت رسالت و نبوت پہنائی۔ اللہ رب العالمین نے بھی جب ان کو نبی بنا کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام بھی جب اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ضرور ہوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا ضرور ہوں، لیکن میں نبوت و رسالت لے کر صرف آیا ہوں تو صرف یعقوب کی اولاد کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ پھر جب داؤد آئے تو داؤد نے بھی یہی اعلان کیا کہ میں بنی اسرائیل کی قوم کو راہ ہدایت دکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ اے لوگوں سن لو کہ میں
بنی اسرائیل کی گمدشتہ بھیڑوں کو راہ ہدایت دکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگوں کی دعوت، ان کا دائرہ کار محدود تھا۔ ایک عورت جو کلدانیہ سے تعلق رکھتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، سوال کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گردن جھکا لیتے ہیں کہ میں کلدانیوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، اللہ کا نبی ہوں، رب کا رسول بھی ہوں، لیکن دائرہ کار محدود ہے، دائرہ کار محدود ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ غار حرا میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا پڑھوں، میرے ماں باپ نے مجھے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہا محمد پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، آپ کے رب نے آپ کو پڑھانے کے لیے خصوصی انتظام کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب کے جو نبی بنایا جا رہا ہے، اب کے جو رسول بنایا جا رہا ہے، اب کے جس کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے، اس کی نبوت سارے نبیوں سے الگ، اس کی رسالت سارے رسولوں سے جدا، اور اس کی پیغمبری سارے پیغمبروں سے مختلف اور اعلیٰ ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑھانے کا انتظام خصوصی کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے تو جب قرآن کریم کے اوراق پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے سے قرآن کریم کے ایک سورے پر نظر ڈالی جائے تو ایک آیت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی جب ہم نے آپ کو پیدا کیا تو آپ یتیم تھے، کہ جب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے آپ کے والد کو اپنے پاس بلا لیا، پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے والدہ بھی رخصت ہو گئی، پھر دادے نے آغوش میں لیا، دادے کو بھی بلاوا آ گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس سے کائنات کے لوگوں کو اشارے دیے گئے کہ اب کے جو نبی بنایا جا رہا ہے اس کی نبوت سارے نبیوں سے الگ، ان سے جدا اور ان سے مختلف ہوگی، کہ اس کے پڑھانے کا ذمہ خود عرش والے نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی پڑھیے، آپ کے لیے پڑھنے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ کسی استاد کے آگے زانوئے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرش والے نے آپ کو پڑھانے کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اس سے اشارے کیے گئے اور یہ بتلایا گیا کہ یہ انتظام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی مخلوق کا احسان نہ رہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی مخلوق کی پرورش کا احسان نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کی پرورش کی ہے، ہم نے اس کو پڑھایا ہے، ہم نے اس کو سکھلایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ اسی لیے تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کو بھی بلاوا آ گیا۔ خصوصی انتظام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کے لیے، آپ کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے کہ اب کے جو نبی بنایا جا رہا ہے وہ لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ کس طریقے سے مختلف ہے کہ اس کی نبوت، اس کی رسالت سارے عالم پر محیط رہے گی، کہ اب تلک جتنے نبی آتے رہے، جتنے رسول آتے رہے، جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آتے رہے، سارے کے سارے نبیوں کی نبوت، ان کی رسالت محدود تھی، ان کا دائرہ کار محدود تھا، لیکن اب کے جو نبی بنایا جا رہا ہے اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے بلکہ سارے عالم پر محیط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی کہ اللہ کے رسول ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ رب العالمین کن کو ڈرانا ہے؟ اللہ رب العالمین
کن کو ڈرانا ہے کہ جب غار حرا سے نکل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد کرتے ہیں؟ زملونی زملونی، اے میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ کی بیوی آپ کی کمر ہمت کو بندھاتی ہے، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں۔ کیا بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتی ہیں؟ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ جیسے لوگ یوں ہی ضائع نہیں ہوا کرتے، آپ تو یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ بے کسوں کو سہارا دیا کرتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یوں ہی برباد نہیں کرے گا۔ آپ کی کمر ہمت کو بندھاتی ہیں۔ پھر جبرائیل آپ کے گھر آتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب آئے تھے غار حرا میں تو جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ آیا تو اس نے اپنے پروں سے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا، سارے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے تھے۔ آج جبرائیل گھر آئے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اٹھو، تمہیں آرام کی احتیاج نہیں ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور ڈراؤ۔ اللہ رب العالمین کن کو ڈراؤں، کن کو ڈرایا جائے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ورقہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، لیکن ڈرانا کن کو ہے؟ نبوت کن کے لیے ہے؟ رسالت کن کے لیے ہے؟ بتلانا کن کو ہے؟ راہ ہدایت پر لانا کن کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں سن لو کہ اب کے جو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر اس کی نبوت محدود نہیں ہے، نہ کسی دائرہ کار تک محدود ہے، نہ لوگوں تک محدود ہے، نہ بستی تک محدود ہے، بلکہ اس کی نبوت یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اس کی نبوت سارے زمین پر محیط ہے، سارے لوگوں پر محیط ہے۔ کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و نبوت کو مان نہ لے، اس کو تسلیم نہ کر لے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی پیغمبری کسی دائرہ کار کی محتاج نہیں، بلکہ سارے عالم پر آپ کی پیغمبری، آپ کی رسالت، آپ کی امامت پھیلی ہوئی۔ پھر جس طرح سارے نبی آتے گئے، پچھلوں کی نبوتوں کو منسوخ کرتے گئے، کیا ایک دن آئے گا کہ جب یہ نبی بھی فوت ہو جائیں گے تو کیا ان کی بھی نبوت و رسالت ختم کر دی جائے گی؟ کہ دائرہ کار تو محدود نہیں رہا، لیکن کیا زمانہ بھی محدود ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے کائنات کے لوگوں سن لو کہ اب تک جتنے نبی اس دنیا کے اندر آتے رہے سارے کے سارے لوگوں کا زمانہ محدود تھا، سارے کے سارے لوگوں کا وقت محدود تھا، کہ جس طرح آگے نبی آتے گئے پچھلوں کی نبوتیں منسوخ ہوتی گئی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں کہ ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی پیغمبری کبھی ختم ہونے نہیں والی ہے۔ جب تک کائنات باقی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت باقی رہے گی، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت تب ختم ہوگی، اور تب تک چاہے جو کوئی بھی ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہو کر اس دنیا کے اندر کیوں نہ آ جائیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیے بغیر ان کو بھی نجات نہیں ملنے والی۔ حضرات، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کو محفوظ کیا گیا، ان کی رسالت کو محفوظ کیا گیا، ان کی نگہداشت بچپنے سے ہی کی گئی۔ اور کیسی نگہداشت کی گئی؟ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچپنے کی حالت میں جب ان کی پرورش ابو طالب کے گھر ہونے لگی، ابو طالب
عکاظ کے میلے میں جانے لگے. راستے میں دیکھا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں. ابو طالب نے اونٹنی بٹھا دی, کہنے لگے چلو محمد چلے چلو ساتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ چچا نے جواب دیا بیٹے عکاظ کے میلے میں جا رہا ہوں. ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں چچا میرا جی میلے میں جانے کو نہیں چاہتا ہے. او میلہ منانے والوں, او میلے میں جانے والوں, او جشن منانے والوں, ذرا دیکھو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت, ان کی نگہداشت کس طریقے سے کی ہے کہ بچپنے میں بھی آپ کو میلوں میں اور جشنوں میں جانے نہیں دیا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی نہ جبرائیل آیا ہے, ابھی نہ فرشتہ آیا ہے, ابھی نہ نبوت قائم ہوئی ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا نگہداشت کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ننھے سے محمد جواب دیتے ہیں کہ چچا میرا جی میلے میں جانے کو نہیں چاہتا ہے. چچا سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی ماں نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, یتیمی کا خیال آتا ہوگا. آگے بڑھ کر ننھے محمد کا ہاتھ پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں چلو چلے بھی چلو, ضد نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ چچا میں کیا کروں, میرا جی میلے میں جانے کو چاہتا ہی نہیں ہے. آپ کے چچا آپ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں, اور جو ہی اونٹنی پر بٹھا کر اونٹنی کو اٹھاتے ہیں, اونٹنی کو ایڑ لگاتے ہیں, عکاظ کی راہوں پر ڈالتے ہیں. اونٹنی اپنا منہ پھیر کر قبلہ کی جانب کر لیتی ہے, پھر ایڑ لگاتے ہیں, پھر اونٹنی تھوڑی دور چلتی ہے, پھر پلٹ آتی ہے. ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں چچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی مجھے میلے میں نہیں لے کر جانا چاہتی ہے. ابو طالب کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی تجھے میلے میں نہیں لے کر جانا چاہتی ہے. بچپنے سے ہی آپ کا انتظام کیا گیا, آپ کی پرورش کی گئی, آپ کی نگہداشت کی گئی, آپ کو پڑھایا گیا, آپ کو سکھلایا گیا, آپ کی نظر کی آوارگی سے آپ کو دور رکھا گیا, اور زبان کی درازی سے آپ کو دور رکھا گیا. کیا نگہداشت کی گئی؟ صرف نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی دیکھ ریکھ کی گئی. کیا دیکھ ریکھ کی گئی کہ جب ابو طالب کے گھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے, ابو طالب کہتے ہیں میری بیوی فاطمہ ذرا میرے ننھے محمد کا خیال رکھنا, میرے ننھے محمد کا خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کا باپ نہیں تھا, اس کی ماں نہیں تھی, یتیم تھا, اس کے لیے لوگوں نے دیکھ ریکھ نہیں کی. کبھی کبھی میرے ننھے محمد کو نہلا دیا کرو, کبھی کبھی میرے ننھے محمد کی آنکھوں میں سرما لگا دیا کرو, کبھی کبھی میرے ننھے محمد کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرو. فاطمہ کہتی ہیں ابو طالب آپ نے بات کہی, مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی. میں کیا کہوں کہ یہ بچہ عجب بچہ ہمارے گھر آیا ہے کہ جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے میں اس کو نہلانے کا قصد کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے پہلے ہی کوئی اس کو نہلا گیا ہے. میں اس کی آنکھوں میں کیا سرما پہناؤں کہ اس کی آنکھوں میں جب بھی میں نے دیکھا ہے ہمیشہ سرما لگا ہوا ہی پایا ہے. میں اس کی بالوں میں کیا کنگھی کروں کہ جب سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے میں نے اس کے بالوں میں کبھی گرد و غبار دیکھا ہی نہیں ہے. یہ حفاظت, یہ انتظام بچپنے سے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی, آخر سبب کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ اب تلک جتنے لوگ آتے گئے سارے لوگوں میں سے سب سے ممتاز نبوت اگر کسی کی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. قیامت تک ساری کی ساری طاقت اکٹھا ہو کر کے آ جائے لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. نبوت کو محفوظ کیا گیا. کس طریقے سے محفوظ کیا گیا کہ پچھلے نبی آتے گئے, ان پر کتابوں کا نزول ہوتا رہا. تورات آئی, ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ تورات ختم ہو گئی. زبور کا نزول ہوا,
ابھی زبور اترے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ وہ بھی ناپید ہو گئی، انجیل آئی، یہاں حواری رخصت ہوئے، یہاں انجیل بھی رخصت ہو گئی۔ لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آپ کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا، آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے کائنات کے لوگوں سن لو، آج سے پہلے جتنی کتابیں آتی گئی، جتنے نبیوں پر جتنی کتابوں کا نزول ہوتا گیا، جتنے صحف کا نزول ہوتا گیا، سارے کے ساری کتابوں کے لیے ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن یہ ایک ایسی کتاب کا ہم نزول کر رہے ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قیامت تک، قیامت کی صبح تک چاہے جتنی بھی قوت و طاقت آ جائے، اس کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتی، اس کے ایک حرف کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ آج ہم اس کی زندہ مثال رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت اور اپنے کلام مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے کہ ایک حافظ جو عربی زبان سے ناواقف، عرب شہر اتنا دور، بیچ میں سمندر حائل، اس ہندوستان کے اندر عربی زبان سے ناواقف لوگ، حفاظ کرام منبر پر کھڑے ہو کر، محراب میں کھڑے ہو کر، مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتے ہیں، اور ذرا سی تبدیلی نہیں آتی ہے کہ پیچھے سے لوگ لقمہ دینے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حفاظت کی، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے لوگوں کو منتخب نہ کیا ہو۔ حفاظت کا ذمہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ، اور اس کی سب سے بڑی مثال جدید دور سے تھوڑا پہلے جب انگریزوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش اور سازش کی، سوچا مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو پہلے قرآن کو مٹاؤ، پہلے قرآن کو ختم کرو۔ اسی سوچ کی وجہ سے انگریزوں نے نہ جانے کتنے قرآن کو جلا دیا، لیکن اس کے باوجود کسی بھی حافظ کے دل سے قرآن کو ختم نہ کر پائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت، یہ قرآن کی حفاظت۔ کہا ہم تمہاری نبوت کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، قرآن کی حفاظت کی۔ کہا اللہ رب العالمین کوئی اس کے الفاظ کو نہ بدلے لیکن اس کی معانی کو بدل دے، کوئی الفاظ کی تبدیلی نہ کرے لیکن معانی کی تبدیلی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے۔ یہ صرف الفاظ کے ساتھ ہی زندہ نہیں رہے گا بلکہ اپنی معانی اور مطالب کے ساتھ بھی زندہ رہے گا۔ نہ کوئی اس کی معانی کو چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے مفہوم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے معانی، مطالب و مفہوم کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے رسول کی نبوت کو قرآن کے ذریعے سے، آپ کی سیرت کے ذریعے سے، کہ آپ کی ایک ایک چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا، آپ کی راتوں کو ہی نہیں آپ کے دن کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا۔ اور صرف دن کی ہی بات نہیں، رات کے اوقات میں کرنے والے کاموں کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تھوڑا سو لیا کرو، تھوڑی عبادت کر لیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا آرام کر لیا کرو، تھوڑی عبادت کر لیا کرو۔ راتوں کو بھی محفوظ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات ساری چیزوں کو محفوظ کیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف یہی تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو سارے لوگوں سے منوانا تھا،
اور یہ بتلانا تھا کہ اب ان کی امامت کے اندر، اب ان کی نبوت کے اندر، اب ان کی رسالت کے اندر، اب ان کی پیغمبری کے اندر نہ کسی نبی کی نہ کسی نبی کا داخلہ ہو سکتا ہے، نہ کسی امتی کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کسی بھی شخص کی بات کو داخل نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنا بڑا محدث ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت، ان کی نبوت کی حفاظت، ان کی رسالت کی حفاظت کی گئی کہ کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں انسان جس راہ پر بھی کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھے تو اسے اجالا ہی اجالا نظر آئے۔ کسی بھی گوشے کو ایسا نہیں چھوڑا کہ انسان کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنے لیے ہدایت کی راہ ڈھونڈے تو اسے کوئی راہ نظر نہ آئے، بلکہ سارے راستوں پر اجالے لگے ہوئے قرآن کی صورت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں انسان کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت یہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کی گئی۔ اسی لیے اگر کوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے تو اپنا شمار مسلمانوں میں نہ کرے، وہ اپنا شمار مسلمانوں میں نہ کرے، اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ سے ہٹا لے۔ کیوں؟ کہ یہی وہ چیز ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اسلام کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا، دوسرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا۔ کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں اپنائیں تو آخرت میں نجات نہیں مل سکتی، آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کہ کل قیامت میں آپ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کو داخل کرتے ہیں، کل قیامت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے پانی پلانے کے لیے، مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے، حوض کوثر سے پانی پلانے کے لیے لوگ آئیں گے آپ کی طرف، تو فرشتے درمیان میں حائل ہوں گے، فرشتے درمیان میں کھڑے ہوئے ہوں گے، روک دیں گے، کہیں گے نہیں جانا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، یہ میری امتی ہیں، ان کو آنے دو ہمارے پاس۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو فرمائیں گے کہ سحقن سحقن، ان کو دور بھگاؤ، ان کو دور ہٹاؤ کہ انہوں نے میرے بعد دنیا کے اندر، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا۔ کس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا؟ اسی لیے بھیجا گیا کہ اب نہ تو کسی نبی کی چلے گی، نہ کسی بڑے سے بڑے نبی کی چلے گی، نہ کسی پیر کی چلے گی، نہ کسی ولی کی چلے گی، نہ کسی فقیہ کی چلے گی، نہ کسی محدث کی چلے گی۔ اب اگر شریعت کے اندر بات چلے گی، اسلام کے اندر بات چلے گی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور کسی نبی کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اتنی حفاظت کے ساتھ آپ کی زندگی کو ایسے ایسے لوگوں کے ذریعے سے آپ کی زندگی کا محافظ بنایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جہاں صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی گئی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیزوں کو نوٹ کیا گیا، صحیح بخاری کی شکل میں، صحیح مسلم کی شکل میں، کہ جو اللہ رب العالمین کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے، صحیح بخاری و مسلم۔ اور ایسے محدثوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حفاظت کے ساتھ کتابی شکل دے کر امت کے سامنے پیش کیا، اور آج امت اس سے فائدہ اٹھا بھی رہی ہے۔ لیکن کیا سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہر شخص کیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں،
ہمیں گرہبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں بھی کبھی میلوں میں کبھی جشنوں میں نہیں جانے دیا، اسی طرح یہ چیزیں ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں کہ اے مسلمانوں سن لو، تم ان کے ماننے والے نہیں ہو جو میلے مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جو جشنوں میں جاتے ہیں، بلکہ تم تو ان کے ماننے والے ہو کہ جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جانوں کو قربان تک کر دیا کرتے تھے، تم ان کے ماننے والے ہو۔ تم زیاد بن سکن کے ماننے والے ہو کہ وہ زیاد کی جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر کھڑے ہو کر، آپ کے خیمے پر کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، 72 زخم لگے آپ کے جسم پر۔ زیاد ابن سکن اپنے ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، 72 زخم لگنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے در پر موجود ہیں۔ صحابی آتے ہیں، آپ کو اٹھانے لگتے ہیں، آپ کو اٹھا کر میڈیکل کیمپ میں لے کے جانے لگتے ہیں، آپ کو ہوش آ جاتا ہے۔ زیاد ابن سکن کو ہوش آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ صحابی کہتے ہیں آپ کو میڈیکل کیمپ میں علاج کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ابھی مجھے نہیں لے کر جانا، ابھی میرے جسم کے اندر جان باقی ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے جسم کے اندر جان موجود ہے، جب تک روح موجود ہے، جب تک سانس کی آمد و رفت موجود ہے، میں آپ کے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ میری جان جائے گی تو اسی در پر جائے گی، اس در کو چھوڑ کر میری جان نہیں جانے والی۔ کہتے ہیں ارے تمہارے زخم اتنے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے زخم اتنے ہیں کہ تمہارے جسم پر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں زخم لگ سکے۔ کہتے نہیں نہیں، مجھے یہاں سے لے کر نہیں جانا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے سے ٹکا کر مجھے کھڑا کر دو۔ صحابی رسول آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں، پھر تیر چلتی ہے، پھر تلوار چلتی ہے، پھر زخم لگتے ہیں، اب کی بار خوب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، زیاد بن سکن کی آنکھ کھلتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ان کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خواب دیکھ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے وفات پا گئے کہ اب جنت میں آ چکا ہوں، اللہ کے رسول سے ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں زیاد کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، کیا بات ہے، آخری وقت میں بھی کوئی خواہش ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول خواہش صرف اتنی ہے کہ کل قیامت میں میری گواہی دیجئے گا نا کہ جب تک زندہ تھا آپ کے خیمے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیاد فکر نہ کرو، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تم نے جیتے جی میرے خیمے سے اپنے ہاتھ کو ہٹانا گوارا نہیں کیا، کل قیامت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارا ٹھکانہ جنت بنائے گا، اللہ رب العالمین تمہارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ میرے بھائیوں، تم اس زیاد بن سکن کے ماننے والے ہو، تم اس صحابہ کے ماننے والے ہو، تمہارے سلف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر، ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، آج اسلام کی طرف بڑھنے کی بجائے ہم غیروں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں، میلاد منانے میں لگے ہوئے ہیں، میلے لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کو ان چیزوں کی دعوت دی بھی تھی یا نہیں دی تھی؟ آج مسلمان جن چیزوں میں ملوث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان چیزوں کی دعوت اپنے صحابہ کو دی تھی یا نہیں دی تھی؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ جو دعوت لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس طرف جا رہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طور سے
دین کے اندر مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی بیمار حال ہیں ان کی تو بیماری کو دور کر دے، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین تو اسلام کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین تو ناپاک کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو، ایسے ہتھ کنڈے اپنانے والوں کو تو نست و نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مدارس کی، ان کے مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، آمین۔